نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں مختلف مسائل جن میں ہم لوگ الجھے رہتے ہیں ان کا کیا جواب دیتے ہیں اور ہماری کیسے قرآن رہنمائی کرتا ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں چیدہ چیدہ آیات کے ترجموں کے ذریعے۔ فقر و ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکے قرآن میں سے پڑھ لیا کرو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور کان لگا لیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ قرآن جو بڑا عظمت والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ نازل فرمایا ہے اور اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ بے شک یہ تنزیل من رب العالمین، سارے جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو سورہ جاسیہ آیت نمبر 19 اور سورہ جاسیہ آیت نمبر 6 تا 9 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ترجمے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم فرما رہے ہیں، پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا تو اسی رستے پر چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ سورہ جاسیہ 19 نمبر آیت۔ آگے فرماتے ہیں، اور جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔ سورہ جاسیہ یہ بھی آیت نمبر 29۔ کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 4۔ یہ ہے نا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذِّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سبحان اللہ، یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے، اور میرا کام تو اعلانیہ ہدایت کرنا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 9۔ اللہ کے رسول سے بھی کہلوا دیا گیا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ یہ تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ثوابدید، ان کی رحمت کی ثوابدید پہ ہے کہ رسول جب فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ آگے میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تو پھر ہم لوگ کہاں سے دعوے کرتے پھرتے ہیں اپنی عبادتوں کے، اپنے اچھے کاموں کے زور پر؟ یہ تو سارے معاملے رحم کے ساتھ ہی طے پائیں گے۔ آگے فرما رہے ہیں، اے نبی، سورہ احقاف آیت نمبر 9 ہوگی، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو تو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 13۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا اور اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا ہے اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار رہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں نماز اور تقوی دے،
میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے نیک عمل ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت ہیں اور یہی اہل جنت ہوں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15 تا 16۔ سبحان اللہ۔ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ کاف آیت نمبر 18۔ سورہ کا نام اور آیت کا نمبر اس لیے لکھ دیتا ہوں کہ اگر کسی نے قرآن کریم میں سے دیکھنا ہو تو دیکھ لے۔ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟ سورہ طور آیت نمبر 25۔ اللہ اکبر۔ جب ہم لوگوں نے خود کوئی پیدا نہیں کیا تو پھر کس بات پر زمین پہ اکڑے پھرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے پھرتے ہیں؟ انسان واقعی بڑا جلد باز اور ناشکر ہے۔ کیا یہ کسی آگے فرما رہے ہیں، پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ دن جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے، جس دن ان کا کوئی داؤ کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ہی ان کو کہیں مدد ملے۔ سورہ طور آیت نمبر 46۔ اللہ اکبر۔ اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی بڑائی بیان کیا کرو۔ سورہ طور آیت نمبر 49۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن آیات کا ترجمہ ہم لوگ نے سنا اللہ تعالیٰ اس پر بھی عمل کی توفیق دے۔ بنا توفیق کے کچھ بھی نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ ان ربی لسمیع الدعاء ان ربی لقریب مجیب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔